اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور اس میں جو موضوع ہے، اتنا خوبصورت ایک موضوع انتخاب کیا گیا کہ جس کے ذیلی موضوعات بھی اپنے اندر ایک بہت وسعت رکھتے ہیں۔ اخلاقی اقدار ہمارا بنیادی موضوع ہے گزشتہ چند ہفتوں سے، اور اس کو ہمارے قبلہ مفتی محمد عامر صاحب نے بہت اچھے انداز میں ترتیب دیا، یعنی کہ کوئی گوشہ تشنا محسوس نہیں ہو رہا، ہر گوشے پر بات ہو رہی ہے اور ہر ذیلی موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور بہت اچھے انداز میں ہمارا میسج آپ تک پہنچ رہا ہے۔ میسج کیا ہے؟ بنیادی طور پر میسج یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ ممکن ہو، افراد کی اصلاح ممکن ہو، قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے، جو احکام ہے قرآن و حدیث کے، وہ پہنچ جائیں، فرد بہتر ہو جائے تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا، معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری یہی سوسائٹی ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کرنے لگے گی، جو کہ ہمارا ماضی رہا ہے۔ اس حوالے سے آج جو ذیلی موضوع ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی کے حوالے سے آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ بھی کوئی موضوع ہے، جناب یہی موضوع ہے۔ ہر قوم ملل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ضرور طریقہ کار رہا ہے اور موجود ہے، رائج ہے، کہ جس میں مہمان نوازی کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اور مختلف قومیں اس حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں، بھئی فلاں قوم جو ہے بہت زیادہ مہمان نواز ہے، فلاں قوم جو ہے بہت مدارات کرتی ہے، بڑی خاطر تواضع کیا کرتی ہے۔ اس حوالے سے تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی مہمان نواز ہے۔ آپ کسی صوبے میں چلے جائیں، لوگ فرش راہ کر دیتے ہیں بالکل اپنے دل کو، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مہمان کے ساتھ اتنی دلجوئی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ پیش آیا جائے تاکہ اگلی ملاقات تک اس کا اثر جو ہے وہ باقی رہے اور وہ حلاوت محسوس ہوتی رہے ملاقات کی۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہ ایک ہمارا چونکہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بھی بات ہے کہ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو وہ تو اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مہمان جو ہوتا ہے وہ وبال جان ہوتا ہے، تو مہمان کا بھی ایک اپنا ایک اس کے لیے بھی احکامات ہیں، پھر جو میزبان ہے اس کے لیے کتنے ثمرات ہیں خدمت اور خاطر و مدارات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت علم و ادب کے حوالے سے، اور مصنف ہے کتب کثیرہ کے، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایک عالم بعمل اور ایک خطیب، ایک ایسے ماشاءاللہ کہ جن کی خطابت کا بھی ایک شہرہ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ARYQTV کی اسکرین پر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے آگے بھی۔ تو آپ کی جب گفتگو ہم سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صاحب علم دیکھ رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی ماشاءاللہ آستانہ شریف، آستانہ ساہو چک شریف سے آپ کا ایک جو ہے وہ تعلق ہے اور وہاں سے نسبت ہے، اور پھر شہر اقبال جیسا شہر سیالکوٹ، وہاں سے آپ کا تعلق ہے، تو ظاہر علم و ادب تو پھر آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک جینیٹکلی ملا ہے، اور پھر روحانی فیض و برکات حضرت سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہیں۔ میری مراد حضرت صاحبزادہ علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے ہے۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خیر مقدم ہے آپ کا جناب اس پروگرام میں۔ یہ پروگرام اسی حوالے سے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے کہ آپ جیسی خوبصورت شخصیات اس میں تشریف لاتی ہیں اور اپنے علم سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور اور روشن کرتی ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، بہت عمدہ عالم دین ماشاءاللہ، ہمارے شہر کراچی سے تعلق آپ کا، اور آپ کے خطابات آپ سنتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر روشنی میں تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضور، یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم مہمان نوازی کی فضیلت کے حوالے سے جاننا چاہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پسندیدہ محبوب عمل ہے۔ تمام انبیاء سابقین اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اصحاب کبار اور اہل بیت اطہار اور اولیاء اللہ اور تمام صاحبان عزت مہمان نوازی کو ہی عزت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیا بات، قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے
آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. اللہ. جب بھی کھانا تناول فرماتے تو مہمان کو ضرور بلاتے. ایک دن آپ تشریف فرما تھے، کھانے کا وقت تھا کہ مہمان نہیں ہے. آپ باہر نکلے، ایک شخص کو دیکھا، نورانی چہرہ ہے. فرمایا بڑا اچھا آج نیک متقی مہمان ملا ہے. کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ متقی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سبحان اللہ. تمہارے مہمان متقی لوگ بنے. ماشاءاللہ. بلکہ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار ایک مقام پر تشریف لے گئے تو حضور نے وہاں کھانا تناول فرمانے کے بعد دعوت کو قبول فرما لیا، اور حضور نے جب دعا فرمائی تو فرمایا کہ اللہ کرے تیرا کھانا متقی لوگ کھائیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بڑا اچھا نیک انسان ملا ہے. جب اس کو گھر میں لے کر آئے تو آپ کے کاشان مبارک پر بیٹھ کر جب وہ کھانا کھانے لگا تو آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرو. سبحان اللہ. اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو آتش پرست ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، مجوسی ہوں. مجوسی. آپ نے فرمایا اٹھ کر چلے جاؤ، میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا. جب وہ چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے. اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم اس شخص کی کتنی عمر ہوگی؟ 70-80 سال جتنی بھی عمر تھی. تو فرمایا گیا کہ اتنے سال ہم نے بغیر ماننے کے، بغیر نام لینے کے اس کو کھانا دیا ہے، اور تو ایک وقت میں کھانا نہیں دیکھ سکتا. آپ فوراً اس کے پیچھے بھاگے، اس کو ساتھ لے کر آئے اور فرمایا میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. اس نے کہا وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام آیا تھا. تو پھر اس امر پر اس بندے نے بھی آپ کا کلمہ پڑھ دیا اور اللہ کی بندگی کرنے لگا، توحید کی طرف راغب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی کا اتنا بڑا درجہ عطا فرماتا ہے اور حکم فرماتا ہے. اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا بات. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے موسیٰ پاک زبانوں سے دعا کروایا کرو، پاک منہوں سے دعا کرواؤ. عرض کیا پاک پروردگار عالم یا قاضی الحاجات کیسے پتا چلے کس کا منہ پاک ہے اور کس کا پاک نہیں؟ تو خداوند قدوس نے اس پر جو امر فرمایا وہ کیا تھا کہ پیارے موسیٰ دسترخوان وسیع کر دو، دسترخوان لگا، وہاں لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کی مہمان نوازی کرو. نیک بھی کھائیں گے، بد بھی کھائیں گے، لیکن کوئی ایسا نیک ہوگا جو آپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. یعنی مہمانوں کو بلانا، مہمانوں سے دعا کروانا یہ انبیاء کا وطیرہ بھی رہا، ان کا عمل بھی رہا. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب مہمان کسی کی دہلیز پر آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. اور جب تک وہ مہمان اس گھر میں رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری رہتا ہے. کیا کہنا ہے. اور ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ سب سے ولیمے کا وہ برا کھانا ہے کہ جس میں امراء کو تو کھلایا جائے اور غرباء کو نہ کھلایا جائے. یعنی مہمان نوازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینکڑوں احادیث مبارکہ حضرت امام غزالی کو اٹھا لیے اور پھر احادیث کی کتب کا مطالعہ کیجئے اور اس میں مہمان نوازی ہمیں جو بتائی جاتی ہے اور یہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل ہے اور یہ لازم قرار دیا گیا ہے اور ایک میزبان کے لیے یہ شرف کی بات ہے. کیا کہنا. سبحان. ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بہت معروف واقعہ جو پیش فرمایا آپ نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ. تو یہ وہ ظاہر ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں کہ جنہیں دیکھ کر جن کی سیرت و کردار سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. اور نبی آخر الزمان سید الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مہمان نوازی کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. رئیس بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اسے انسانیت کے لیے کامل نمونہ قرار دیا ہے اور صبح قیامت تک یہ انسانوں کی بھلائی، رہنمائی اور فلاح کا واحد ذریعہ ایسا ہے جو عملی طور پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں اس کو تعلیمات بلکہ ساتھ میں عملی ترغیب اور خود عمل کر کے نہ دکھایا اور سکھایا ہو. جہاں تک یہ مہمان نوازی کا تعلق ہے تو حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ابھی قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ انبیاء کا وصف ہے مہمان نوازی کرنا، اور ہمارے پیارے آقا تو سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. تو جو کمالات اور جو اوصاف دیگر انبیاء کرام کو اللہ نے عطا فرمائے وہ تمام کے تمام
بدرجہ اتم اپنے کمال کے ساتھ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ابھی پہلی وحی کا نزول ہوا اور پہلی وحی کے نزول کے بعد اس کی جو ابتدائی کیفیات تھی، اس کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے کر آئے اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو آپ نے گفتگو فرمائی، اس کی جو کلمات ہیں وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن کلمات کے ساتھ حضور کو تسلی دی ہے، اس میں ایک وصف کا یہ ہے، یعنی ابھی وحی کا پہلی وحی آئی ہے، ابھی وحی انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنی ہے، لیکن ایک انسان کے اندر جو اعلیٰ اوصاف اور اخلاق ہونے چاہیے، ہمارے پیارے آقا وحی کے نزول سے پہلے ہی اس سے متصف ہیں. تو جو بے شمار خصوصیات حضور کی وہاں گنوائیں حضرت ام المؤمنین نے، وہاں ایک خصوصیت یہ بھی ارشاد فرمائی، حضور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. اس زمانے جاہلیت میں بھی جب شرک اور کفر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اس وقت انسانی اعلیٰ اقدار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آئیں کہ اس وقت بھی حضور مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اور پھر جب تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کہ آپ مہمان کی اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ اس کی خدمت غلاموں سے نہیں کرواتے تھے، بلکہ اس کی خدمت خود کیا کرتے تھے. مہمان کے ہاتھ دھلانے تو خود ہاتھ دھلا رہے ہیں، کھانا اس کو پیش کرنا ہے تو خود پیش کر رہے ہیں، چونکہ جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جب وہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مہمان نوازی بھی کی اور مہمان نوازی کی ترغیب بھی دی، اور صحابہ کو اس طریقے سے مہمان نواز بنایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی وفد آیا تو حضور نے صحابہ کو کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کی کون مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، کون ان کا میزبان بننا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام پیش حضور ہمیں ہی خدمت کا موقع دیں کہ ہم آپ کے مہمانوں کی میزبانی کریں اور آپ کی دعاؤں کے حقدار بنیں. کیا کہنے مفتی صاحب، کیا کہنے. حضور تو ایسے میزبان ہیں کہ آپ کے دستر کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے بنیادی طور پر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. اب خیر مقدم ہے آپ کا مہمان نوازی آج ہمارا ذیلی موضوع ہے، اور اخلاقی اقدار جو ہے بنیادی موضوع ہے جس کی ذیل میں آپ یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں. اور ایک ایک گوشے کو دیکھیں، آپ سنیں اور توجہ کریں، اپنے کردار پر، اپنے عمل پر بھی غور کریں کہ آیا ہم جو اس انداز میں مہمان نوازی کرتے ہیں تو کیا بحیثیت میزبان ہم وہ تمام چیزیں پوری کر رہے ہیں. اب یہ کہ کیا آداب ہیں مہمان نوازی کے، اصول کیا ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اصول اور اس کے آداب موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو صرف نظر کر دیں یا بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور مہمانوں کو اپنی طرح ٹریٹ کریں اپنی مرضی سے. یہ نہیں، اصول اور باقاعدہ ضوابط اور اس کے آداب موجود ہیں. حضور کیا فرمائیے گا پیر صاحب اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے اخلاق. بالکل. مہمان جب آتا ہے تو اس کو جب بندہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو مہمان کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اور پھر مہمان جب آیا ہے تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ اللہ. اب مہمان جب آیا ہے تو اس کے حضور نے ہی اس کی حدود کو مقرر فرمایا ہے. پہلے دن جب آتا ہے تو اس کی خاطر مدارت، پھر دوسرے دن کا مہمان 3 دن کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد بھی جب آپ کے پاس ہے وہ قیام کرتا ہے تو اس کا میزبانی شرف ہے آپ کے لیے. اب مہمان جب آتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو بٹھائیں، اس کو جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا جائے. اچھی بات. اس کو بٹھایا جائے، اس سے احوال دریافت کیے جائیں، خیریت دریافت کی جائے، اور پھر کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کو کھانا پیش کیا جائے. سبحان. اس لیے کہ وہ سفر کی صعوبت برداشت کر کے آیا ہے اور جلد از جلد وہ تو نہیں مانگے گا، اس کو کھانا پیش کیا جائے. جتنی آپ کی بساط ہے بلکہ اپنی بساط سے بڑھ کر اس کی خدمت کی جائے. پھر دوسرا، کھانا رکھنے میں بھی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. پہلے والی چیزیں یعنی ذائقہ دار چیزیں پہلے اس کو پیش کی جائیں جو اس کو پسند آئیں، وہ زیادہ کھا سکے تاکہ، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بعد میں پیش کی جائیں. ایسا نہ ہو کہ بعد والی چیزیں پہلے پیش کر دی جائیں اور پہلے والی چیزیں بعد میں پیش کی جائیں. کتنا اہتمام ہے دیکھیں. اللہ. تو کھانے میں اس کو دقت محسوس ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس ہے تو اس کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی خدمت کی جائے. یعنی ایک عام شخص ہے تو اس کی خدمت آپ کر سکتے ہیں جیسے بھی کریں، لیکن ایک متقی ہے، ایک پرہیزگار ہے، عالم دین ہے، تو اب اس کی خدمت کریں گے تو اس کے شان نشان کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی
جو اصول بتائے گئے ہیں ان میں میزبان کے لیے بھی ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے اور اس کے مطابق رہے، اور میزبان کو اپنی بار بار چیزیں نہ بتائے جس سے میزبان کو دقت ہو۔ ٹھیک ہے، اور میزبان کے پاس جب مہمان ہے تو وہ اس کو اس کے معیار، اس کے مزاج کے مطابق اس کے مزاج کو سمجھے۔ کیا بات یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ مہمان آتا ہے، آپ اس کے مزاج کو سمجھ نہیں پا رہے۔ نہیں پا رہے، صحیح بات، مہمان کے مزاج کو سمجھنا بھی میزبانی میں آتا ہے۔ میزبانی میں اس کے مزاج کو سمجھا جائے کہ یہ کیسی چیزیں پسند کرتا ہے، یہ آرام کیسا پسند کرتا ہے، اور اپنا اس کے مطابق اس کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں۔ اور یہ مہمان نوازی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق جو ہے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے جد اعلیٰ، میرے جد اعلیٰ ماشاءاللہ، حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ منہ سے کچھ کہو نہ کہو، آئی صورت کا سانچہ رہو۔ ہاں، یعنی جو مہمان آیا ہے تو اس کے ساتھ جو تمہاری اخلاق ہے اس کو لازم پکڑو۔ اب مہمان کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو جتنے دن بھی رہے اس کی ضیافت کا پرتکلف اہتمام کیا جائے اور مہمان کی خدمت کی جائے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جناب، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ میزبان تو اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے کہ میزبانی کا حق ادا ہو جائے، دل فرش راہ کر دیا جائے، اور جناب ہر طور پر مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی بات اس کو ناگوار نہ گزر جائے، ہمارا کوئی جملہ، ہمارا رویہ، ہمارے چہرے کے خد و خال جو ہے وہ یہ تاثر پیش نہ کرے کہ مہمان جو ہے اس بات کو محسوس کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا جب میزبان کی اتنی ذمہ داریاں اور اتنے اصول اور قواعد اور ضوابط اور آداب پہ رکھے گئے ہیں تو مہمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے؟ جیسے کہ مفتی صاحب پیر صاحب نے قبلہ نے تھوڑا سا اس پر وہ کلام فرمایا، آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے اپنا کہ جہاں اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا اس میں بیلنس ہے، توازن ہے۔ بالکل ایسے نہیں کہ ایک جانب سارا کا سارا ذمہ داریوں کا بوجھ رکھ دیا گیا اور دوسری طرف کوئی تعلیمات نہ دی گئی ہوں۔ تو جس طرح میزبان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ارشاد فرمائی، اسی طرح مہمان جو بننے جا رہا ہے اس کے لیے بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں، اور کچھ اخلاقی تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ سے اگر ہم روشنی لیں تو جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی مدت ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم کسی کا مہمان جا رہے ہو تو جو خاطر مدارت کے جو دورانیہ ہیں تکلف کے ساتھ دعوت کا اہتمام جو فرمایا وہ ایک دن ہے، ایک دن، پھر اس کے بعد 3 دن تک جو ہے وہ مہمان رہتا ہے بندہ جس میں اس کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کوشش کرنی چاہیے اپنے میزبان پہ بوجھ نہ بنے، بلکہ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو گناہگار نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مہمان کیسے گناہگار کرے گا اپنے میزبان بھائی کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ نہیں اس کے پاس اس کی خاطر مدارت کے لیے سامان موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ رکا رہے گا تو کیا ہوگا کہ وہ تکلیف کے اندر آ جائے گا، وہ اس کو بوجھ سمجھنے لگے گا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو آگے سفر کرنا تو آگے سفر کر جائے، اپنے مسلمان بھائی پہ بوجھ نہ بنے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اس کے گھر جانے کا تو جو وقت آپ نے دیا ہے اس وقت سے تاخیر نہ کریں۔ وہ آپ کے انتظار کے اندر بیٹھا ہو کہ آپ آئیں گے، آپ کی میزبانی اس نے کرنی ہے، اور جو وقت دیا اس سے پہلے بھی نہ پہنچیں کہ وہ تیار نہ ہو، کسی اور کام کے اندر مشغول ہو، آپ پہنچ کر اس کو پریشان کر دیں۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تہادو تحابو، جب کہیں جاؤ تو کچھ تحفے بھی لے کر جاؤ، چونکہ تحفے دینے سے محبت بڑا کرتی ہے، تو تحفہ لے کر چلے جائیں، جس کے گھر پہ جانا ہے اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، جو ممکن ہو سکے تحفہ لیجیے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو نگاہیں خاص طور پہ نیچی رکھو، کان بند رکھو، اس کے گھر میں کیا سنا وہ باہر آ کر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے گھر میں کیا دیکھا اور اس کے گھر کی جو محارم ہیں ان کی طرف نگاہ کرنے سے اجتناب کرنا ہے۔ تو جو کچھ وہاں دیکھا اور سنا وہیں چھوڑ کر آؤ، وہ باہر جا کر سوسائٹی میں دیگر لوگوں کے اندر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کسی بھی کام کے اندر اپنے میزبان کو مجبور نہ کریں، بلکہ جس کیفیت کے اندر وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کریں، اس پہ کوئی پیشانی پہ بل نہیں آنے چاہیے کہ یار مجھے تو فلاں چیز کھانی تھی، یہ تو فلاں چیز پیش ہی نہیں کر رہا ہے، اور مجھے تو یہ چیز پینا ہے، میں تو یہ پیتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس طرح اپنے میزبان کو پریشان نہ کریں، جس کیفیت میں وہ آپ کی خاطر مدارت کر رہے ہیں خوش دلی سے اس کو قبول کریں۔ اور پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اپنے بھائی کے یہاں کھانا کھاؤ تو دعا تعلیم فرمائی، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا
تو اسے کھلا، اور جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا۔ واہ۔ تو حضور نے ایک عمومی دعا بھی سب کو تعلیم ارشاد فرما دی پوری امت کو، اور خود حضور کی سنت رہی کہ جب کسی کے مہمان بنے تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کھا رہے ہیں، لیکن اگر حضور نے کسی صحابی کو شرف میزبانی بخشا تو حضور دعا دیے بغیر وہاں سے اٹھے نہیں، اور حضور نے ایسی دعائیں دی ہیں کہ آج تک پوری امت اس کا صدقہ کھا سبحان رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اچھا، ہمارا ہر عمل الحمدللہ، یہ تو اسلام کی خوبی ہے، خوبصورتی ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی عمل کریں وہ عمل ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ جیسا کہ بخاری شریف میں جو سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کو اگر پیش نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ جو ہم امور انجام دے رہے ہیں اس میں مقصد کیا ہے ہمارا؟ دکھاوا ہے، لوگوں کے سامنے ذرا بننا ہے کہ جناب بڑا مہمان نواز ہے، بڑا فیاض شخص ہے، اور بڑا اس کا تو ماشاءاللہ بڑا ہاتھ کھلا ہے، اور اس نے تو تمام چیزیں ہماری توقع سے زیادہ کر دی کی ہے، یا یہ کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا پیش نظر ہے؟ یہ چیز ہم جاننے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے، پیر صاحب، کہ آیا مہمان نوازی کے لیے میزبان کی نیت کا کیسا ہونا ضروری ہے؟ اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ جی بالکل، دیکھیں نیت اور جذبہ یہ اخلاص کے ساتھ اگر معمور رہے، اخلاص سے معمور رہے تو یہ بڑا حسین عمل ہے۔ اسی طرح جب مہمان اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے، مہمان اللہ کی رحمت بن کے آ رہا ہے، ہم اس کی جب میزبانی کرتے ہیں، یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو یقیناً اگر اس میں ریا آئے گی، تصنع آئے، بناوٹ آئے تو یہ قبول نہیں ہوتا۔ بالکل اسی امر پر قبول ہوگا کہ اگر اللہ کی رحمت ہمارے پاس چل کے آئی ہے تو ہم اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کریں، محبت کے ساتھ اس کی خدمت کریں۔ ویسے ہم اگر اس کو جو ہے وہ چہرے پہ بل لا کر کھانا پیش کریں تو کھانا تو پھر بھی وہ کھائے گا، کھانا تو کھانا ہی ہے، اس نے کھانا تو وہ تناول کرے گا، لیکن حسن اخلاق میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ اگر وہی چیز ہم خندہ پیشانی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں اور ایک بھائی کے لیے ہم خوشی کا سبب بن جاتے ہیں تو کامل بخشش کا سبب ہمارے لیے ہے۔ اچھا پیر صاحب، اجازت مرحمت فرمائیے گا، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ حضرت سلسلہ کلام یہیں سے جوڑیں گے جہاں منقطع ہوا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ مہمان نوازی کے لیے میزبان کا جو ہے جذبہ اور نیت پر بات ہو رہی ہے، بڑی اہم بات ہے، ذرا غور کیجئے گا اس پر، اپنے شب و روز پر آنے والے مہمانوں کے حوالے سے آپ کا تاثر ہے، آپ کا طرز عمل کیا ہے، اس میں آپ کی نیت کیا ہے، اس میں جذبہ کیا ہے؟ پیر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی تو اس میں دیکھیں نا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم جو ہے افعال و اطوار کو دیکھیں تو مہمان جب ان کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، تو گھر میں اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مہمان کی مہمان نوازی بڑی خندہ پیشانی، بڑی فرحت اسرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، اور ایک روایت میں کسی اور صحابی کا بھی آتا ہے کہ وہ اگر پوچھتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں تو کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے وافر کھانا تو نہیں، اتنا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا جاتا ہے یہ ان کا جذبہ ہے، یہ اخلاص ہے، یہ محبت ہے، یہ ایمان ہے، یہی عرفان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کھانا لے کر آنا، اور جب کھانا رکھو تو چراغ کو گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، تاکہ میں برابر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر منہ ہلاتا رہوں گا، اور مہمان تاکہ اگر میں بھی کھاؤں تو مہمان بھی کھائے تو نہ اس کا پیٹ بھرا نہ میرا، تو مہمان کی مہمان نوازی میں فرق آ جائے گا۔ لہذا جذبہ ایمان اور اخلاص یہ ہے کہ مہمان کی خدمت اچھے طریقے سے کر دی جائے۔ فرمایا چراغ کو گل کر دینا، جب چراغ گل کیا جاتا ہے تو منہ ہلاتے رہے اور مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اور اس پر پھر انعام کیا دیا جا رہا ہے کہ جب فجر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنے غلام کی طرف دیکھا تو میرے سرکار نے تبسم فرمایا۔ عرض کہ یا رسول اللہ تبسم فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا رات کو جس جذبہ اور محبت سے تم نے مہمان نوازی کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ عمل بہت پسند آیا۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی۔ تو مہمان نوازی چونکہ ایک شرف ہے، عزت ہے میزبان کے لیے، اور عزت ہمیشہ جو ہے انسان خوشی سے وصول کرتا ہے۔ جس کو بھی عزت دی جائے اس پہ خوش ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ اب مہمان جب عزت ہمارے لیے بنتا ہے اور ہم اس کی میزبانی کرتے ہیں تو خوشی، احسار، محبت اور اس میں جذبہ جو ہے وہ اخلاص کا ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ ہم ان کی خدمت کریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا چونکہ یہ پسندیدہ عمل ہے تو پسندیدہ عمل کو ہم اس طریقے سے کریں کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس پر خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی
خوبصورت باتیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت سیرت کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت اور اعلیٰ کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ تعلیمات ہے کہ جو ARYQ TV عام کر رہا ہے۔ اچھا، یہ سوال بھی ہم شامل کریں گے کہ کیا میزبان پر مہمان کی ہر خواہش پوری کرنا لازم و ضروری ہے؟ چونکہ لوگ اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، یار پتہ نہیں مہمان کیا چاہتا ہے، ہم اتنا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، اس کی تو یہ بھی خواہش ہے، ان کی یہ بھی پسند ہے، ان کا تو گھومنا پھرنا بھی ایک وہ ہے، تو اس میں ہم ان کے ساتھ پورے طور پر تعاون کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ انسان کسی بھی طور پر اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے جو میزبان ہوتا ہے۔ تو کیا مہمان کی ہر خواہش پوری کرنا ضروری ہے کہ فرمائیے گا؟ اصل میں بات یہ ہے رئیس بھائی کہ اسلام جو عادات اور اطوار اپنانے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے نا، تو وہ بالتکلف نہیں ہوتا، یعنی وہ تکلفاً ہم وہ کام کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے، جو بغیر کسی سوچ اور بغیر کسی غور کے جب بھی وہ سچویشن آئے تو ہمارا ری ایکشن ویسے ہی ہونا چاہیے، تو وہ ہماری رچ بس جائے ہمارے کردار کے اندر۔ تو یہ مہمان نوازی بھی ہمیں جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انداز میں نہیں سکھائی جا رہی کہ ایک فطرت کے طور پر ہم نہ کریں، بلکہ ایک لوگوں سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے ہم بات کریں، جیسے بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ تو اب ہماری طبیعت کا جب حصہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے اندر پریشان نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے حضور جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں کردار عطا فرمایا، جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی نا، اس میں جو ہم نے ایک حدیث شریف پیش کی تھی، اس میں وجہ یہی تھی کہ اگر ہم نے تکلف اختیار کرنا شروع کیا تو ہم اس کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سادگی اختیار کرنا چاہیے ہر معاملے کے اندر۔ تو مہمان نوازی کے اندر بھی سادگی اختیار کریں گے تو مہمان نوازی زیادہ عرصے تک کی جا سکتی ہے۔ پھر جہاں تک خواہشات کی بات آئی تو اب یہ مہمان کی تربیت کہ جس کے گھر پہ تم جس میزبان کے گھر پہ تم جا رہے ہو، تم نے اس کی طبیعت کو مد نظر رکھنا ہے، اس پہ بوجھ نہیں بننا۔ تو اس لیے ایسی کوئی بھی خواہش جو حتی المقدور پوری کر سکتا ہو میزبان، اسے چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی اور اس مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے پوری کر دے جو وہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہے تو معذرت پیش کر دے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس پہ آپ خفا نہ ہوئیے گا۔ اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی خواہش جو خلاف شرع ہو، اس کو تو پورا کرنا ہرگز واجب نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا، خواہشات کا یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جو مہمان آ رہا ہے یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ آپ جس کے گھر پہ مہمان بن کر جا رہے ہیں وہ نوکری پیشہ آدمی بھی تو ہے نا، آپ چھٹی پر ہیں وہ چھٹی پر نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ اس کے معاملات ڈسٹرب نہ ہو، اس کے بچے چھٹی پر نہیں ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کی اہلیہ کوئی اضافی کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت، تو جو معمول کی چیز چل رہی ہے اسی کے مطابق مہمان بن کے رہیں گے تو آسانی ہوگی۔ پھر جیسے سیر و سیاحت کی بات آئی کہ ہم کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو عموماً یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سیر و سیاحت کریں، تو اس کا مقامات ہیں، تو عموماً تو ہمارے وہاں ماشاءاللہ جو میزبان ہوتے ہیں وہ خود ہی آفر کرتے ہیں اور ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جو مہمان جا رہا ہے اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنے میزبان پہ بوجھ نہ بنوں، گھومنے میں آیا ہوں، وہ نہیں، وہ تو گھومتے ہی رہتے ہیں، تو میں گھومنے آیا ہوں تو میں خود اپنے خرچے پر نکلوں اور خود جو ہے وہ سیر و سیاحت کر لوں۔ اور حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی نا مہمان کے حوالے سے، آپ نے اس کو عبادت کا درجہ قرار دیا اور باقاعدہ اعتقادیات میں شامل فرما دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے، یعنی اتنا بڑا درجہ ہے مہمان کا اور مہمان نوازی کا کہ حضور نے فرمایا جو مہمان نوازی کرتا ہے اس کی مہمان نوازی کرنا نفل عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں عبادت کا درجہ رکھنے والی چیز ہے یہ مہمان نوازی، جسے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں جناب یہ تو چونکہ ایک رشتہ ہمارا ایسا ہے، تعلق ایسا ہے، یہ کرنا پڑے گا، یہ ضرورت ہے اور رسم بھی ہے۔ اچھا حضرت، یہ ماشاءاللہ سے میں نے چونکہ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات عرض کی کہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، شادی بیاہ ہو اور دیگر تقریبات ہو، کوئی خوشی ہو تو اس میں مہمان آ بھی جاتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، ان کی خاطر مدارات بھی ہوتی ہے۔ یہ عمل اخلاص نیت کے ساتھ اگر کیا جائے اور یہ اگر عام ہو تو اس سے یگانگت اور محبت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا اور کس قدر یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے؟ کچھ پیغام دیجیے گا۔ جی دیکھیں جی، مہمان جب بلایا جاتا ہے نا تو اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت بڑھے، بالکل، اور مہمان آنے کا سبب بھی یہی ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے ایونٹس ہیں یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ جب آپ جمع ہوں گے اور آپ کے اعزا اقارب آئیں گے تو اس میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ماحول ملے گا گفتگو کا، تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ خوشیاں دیں، ان سے خوشیاں حاصل کریں، مسکراہٹ دیں، ان سے مسکراہٹ لیں، اور ایسے ایونٹس میں جمع ہوں۔ اور بحیثیت قوم یہ بہت لازم ہے، ایسے ایونٹس میں جب جائیں تو وہاں خوشی کے ساتھ رہیں۔ اور اگر ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو ہمیں بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا ہے، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت۔ بیش اب ہم بہترین امت ہیں تو جتنی امتیں سابقہ گزری ہیں
ان سب سے بڑھ کر ہمیں یہ عمل کرنے چاہیے۔ واہ اگر وہ یقیناً خوشیاں بانٹتے تھے تو ان سے بڑھ کر ہمیں خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ اور ایک قوم کی کامیابی کا جو ہے وہ طریقہ بھی یہی ہے، کامیابی کا سبب بھی یہی ہے کہ جب وہ لوگ جمع ہوں تو محبت، اخلاص کے ساتھ۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں دیکھیے، ایک ہی آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منشور حیات عطا فرمایا ہے، اس میں سب سے بڑی بات حسن اخلاق کی فرمائی گئی ہے۔ ہاں ہاں کیا بات، سبحان اللہ سبحان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَّارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَّارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یعنی یہاں غلاموں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن اخلاق، کیا کہنا۔ یعنی عزا کارب تو اپنی جگہ ہے نا، غلام جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے سرونٹ ہیں، جن سے جو تم کام لیتے ہو، ان کو اجرت دیتے ہو، سیلری دیتے ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور یہی میرے اور آپ کے کریم آقا نے، حضور نے یہ ہمیں بتایا۔ کیسے بتایا؟ کہ مکہ المکرمہ میں حضور جلوہ گر ہو کر جب ہاشمی قریشی سب تشریف فرما حاضر خدمت ہے، لیکن سرکار نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ آپ حاضر ہوئے آئینہ بلال، جی، اللہ اللہ تو آپ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ یہ سرکار نے اس لیے بتایا تھا کہ ہر کسی کے ساتھ تم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ 10 سال حضور کی غلامی کی اور مجھ سے غلطیاں ہوئی بے شمار، لیکن میرے کریم نے کبھی مجھے جھڑکی تک نہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ صوفی باصفا، عالم نبیل اور فاضل جلیل حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب ماشاءاللہ سیالکوٹ سے تشریف لائے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں حاجی صاحب کی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، روشنی کی ٹیم کی جانب سے، کہ آپ تشریف لائے۔ بہت عمدہ ماشاءاللہ علمی کلام فرمایا، اور یہ انشاءاللہ چہرہ یہ آواز انشاءاللہ ARYQ TV کی حوالے سے دیکھتے رہیں گے۔ میں آج کے حوالے سے پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ جناب مہمان کو رحمت سمجھیں اور کوشش کریں کہ پورے طور پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔